بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غنچے میں تیرا تبسم، گل میں ران آئی تیری، آئینے شبنم کے ہیں اور حسن آرائی تیری، تانائے ابتر حقیقت میں تیری قدرت پہ تھا مولا، تانائے ابتر حقیقت میں تیری قدرت پہ تھا، سورہ کوثر نے کیسے بات منوائی تیری، تیری عظمت کا دیا آل محمد نے ثبوت، تیری عظمت کا دیا آل محمد نے ثبوت، کربلا میں دیکھ لی دنیا نے سچائی تیری، کربلا میں دیکھ لی دنیا نے سچائی تیری۔ معزز ناظرین اکرام، شہادت کی حقیقت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے۔ امام علی مقام اور خانوادہ بنو ہاشم کے وہ اجسام مقدسہ کہ جنہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، اس نسل پاک کا ذکر تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ ARYQTV کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی ایک زبردست اور بہترین نشریات محرم الحرام کی اور خوب سنگ و میل ہے، چونکہ ایک طرف بابا فرید کی نگری سے بھی ٹرانسمیشن جاری ہے، دوسری طرف محرم الحرام اور یکم محرم شہادت حضرت سیدنا امیر المؤمنین غیظ المنافقین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن خطاب بھی ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کی۔ سیریز کے ختم ہوتے ہی امام علی مقام اور رسالت مآب کی اس نسل پاک کا ذکر خیر جاری ہے۔ شہادت امام علی مقام کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام کو، امام کے گھر والوں کو پوری امت سلام پیش کرتی ہے اور ہم بھی اپنا خراج پیش کر رہے ہیں۔ آج گفتگو کے لیے ملک پاکستان کے نامور مقتدر اور ماشاءاللہ کیسے عالم دین کے دنیا بھر میں ان کا چہرہ ہی سند ہے، اگر ان کے چہرے کو دکھا کر بات کر لی جائے تو لوگ اس بات پر بڑا سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ ایک مستند عالم دین کی بات ہے، معتدل عالم دین کی بات ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور مفتی احمد منیر نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ آپ دونوں حضرات کی خدمت میں سلام پوری امت کی جانب سے۔ اور ہمارے ساتھ نوجوان فرزند توحید موجود ہیں، خوبصورت ثنا خوانی کرتے ہیں، آواز بھی اللہ نے بہت خوبصورت دی ہے، دانیال شیخ آپ دیکھتے رہتے ہیں ARY پر، QTV پر، وجدان پر بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پرفارمنس دیتے ہیں۔ دانیال سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول کی، چونکہ ہمارا درود جو ہے اس کی تکمیل بھی اسی طرح مرکز و محور جو ہیں وہ رسالت مآب ہے، ہر شے ان کے وسیلے سے، ہم صحابہ تک بھی ان کے وسیلے سے پہنچتے ہیں، اہل بیت تک بھی ان کے وسیلے سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آئیے حضور کی مدحت بیان کی جائے، پھر انشاءاللہ آپ کی اہل بیت کا ذکر کریں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، لب پہ ہے تذکر پنجتن کے پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، صدق جاؤں میں ان کی عطا کے، عطا کے، صدق جاؤں میں ان
کی عطا کے دینے والے نے سب کچھ دیا ہے. ہاں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. ماشاءاللہ خوش رہیے ہمیشہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزتیں عطا فرمائے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ظاہر ہے دنیا بھر میں لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. آج میں اہل بیت اطہار کے اس موضوع سے آغاز کرتا ہوں، اور بات یہی کہ ظاہر ہے جب بھی اہل بیت اطہار کی بات آئے آپ نے اس دن بہت وضاحت، بہت ماشاءاللہ دلائل کے ساتھ آپ نے اور بڑے معتدل انداز سے گتھی سلجھا دی تھی. جو جتنے بھی ذہن میں سوال الجھتے ہیں آپ نے سلجھائے، مجھے بہت خوشی ہوئی. آج میں اہل بیت اطہار کی فضیلت اور عظمت نہ مفتی صاحب حدیث ثقلین کی روشنی میں جاننا چاہتا ہوں، کچھ اس حوالے سے اگر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بہت بہت شکریہ قبلہ سلمان بھائی. دیکھیں یہاں پر جو بات آپ نے فرمائی بڑی اہم حدیث ہے، حدیث ثقلین. اچھا جو روایات ہمیں نظر آتی ہیں وہ دو طریقوں سے الگ الگ الفاظ کے ذریعے نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ الفاظ اگر یوز فرمائے ہیں تو آقا علیہ السلام سے بڑھ کر مخلوقات میں کوئی حکیم نہیں ہے. بے شک. اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا کوئی عمل، حکیم کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا. واہ. اور حکیم بھی کون؟ جی ایک روایت یہ ہے کہ انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی. ٹھیک ہے نا، یہ روایت موجود ہے. اچھا دوسری روایت یہ ہے کہ انی ترکت فیکم الثقلین، کہ بے شک میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. صحیح. فرمایا کہ ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی یا وسنتی. دونوں روایت کے الفاظ موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ تم میں دو چیزیں. اچھا اس کا تناظر دیکھیں تو غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، اور فتنوں کا ذکر ہے. آقا علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا فتنے ہی فتنے ہوں گے، ایمان بچانا مشکل ہوگا، آدمی صبح مومن ہوگا رات میں کافر ہوگا. صحیح. تو یہ تمام چیزیں جب بیان فرمائیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ اس وقت ہم کیا کریں؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں. اللہ اکبر. کتاب مضبوطی سے تھام اللہ، لینا. کتاب اللہ واہ. و عطرتی و سنتی. سبحان ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ کی کتاب، اور دوسرا میری اہل بیت، میری سبحان عطرت یا میری سنت. سبحان ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں فرمایا سنتی اور ایک میں فرمایا عطرتی. صحیح. دونوں الفاظ فرق ہیں. جی. عطرت کا معنی ہے اہل بیت، بالکل. اور سنت کا معنی سنت حدیث ہے. صحیح ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث رسول. اس کو ہم یوں لیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ عطرتی اور سنتی، تو اگر ہم کہتے ہیں سنتی، اس کو اگر حدیث کے معنی میں لیں آپ تو یوں سمجھ لیں کہ تھیوریٹیکل اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو یہ حدیث کے معنی میں ہوگی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور پریکٹیکل اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو یہ پھر سنت کے معنی میں ہوگی. نتیجہ کیا بنتا ہے؟ صحیح. نتیجہ یہ بنتا ہے کہ قولی طور پر تمام احادیث کو دیکھا جائے، صحیح. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے تمام ایک ایک سنت کو دیکھا جائے. صحیح. اگر اس کے کوئی مصداق نظر آتے ہیں تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جی. بہت خوب. اگر آپ لفظوں پر غور کریں گے تو احادیث ہیں، سنت ہیں جو ہے وہ اہل بیت ہے، اور پریکٹیکل اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار ہیں. کیا اچھی بات. واہ واہ. اور دوسری بات فرمائی کہ ثقلین، ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو. صحیح. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. تو کیا وزن میں بھاری ہے؟ صحیح. اور میں کہتا ہوں کہ ہر اعتبار سے بھاری ہے. بالکل. ہر اعتبار سے، ہر پلڑے میں میزان میں بھاری. اور سب بریک کے بعد اگر آپ اجازت دیں میں مکمل کرتا ہوں ایک چھوٹا سا وقفہ. اور کیا اچھی بات کہ ماشاءاللہ
اب ایک کیفیت بن گئی کہ تھیوریٹیکل اگر ایکسپیکٹ سے دیکھا جائے تو وہ سنت کو حدیث میں دیکھیں گے، تمام احادیث روایتیں حضور سے جو منسوب ہیں، اور جب پریکٹیکل ایکسپیکٹ میں دیکھا جائے تو حضور کا طریقہ، حضور کی سنت یا حضور کی احادیث کا پریکٹیکل ایکسپیکٹ اور اس کا مصداق جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم شہادت کی حقیقت کے حوالے سے اہل بیت اطہار کی فضیلت اور عظمت پر بات کر رہے ہیں۔ آغاز ہوا ہے، مفتی محمد صفی اللہ زمجدی صاحب نے فرمایا 2 بھاری چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اور دوسری وعطرتی، اور آپ نے وہ سنتی کو بھی وعطرتی ہی سے جوڑا ہے، کیا خوبصورت۔ میں جی مصعب ارشاد فرمائیں۔ آپ کے سامنے اگر کوئی آزمائش کا مرحلہ آ جائے صحیح، اور آپ سے کہا جائے کہ یار یا تو یہ چھوڑ دو یا یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، اللہ اللہ، تو آپ کے لیے جو ایک چیز بڑی ضروری ہوتی ہے نا، بڑی بھاری قسم کی، آپ کہتے ہیں میں سارے کام چھوڑ سکتا ہوں، یہ نہیں چھوڑ سکتا، کیا بات، کیا بات، اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا بھائی، واہ واہ، سبحان اب دیکھیں یہ دین اسلام بے شک، تا قیامت تک ہے، بے شک، تا قیامت ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کے احکامات تا قیامت ہیں۔ اچھا، سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ جو حق ہوتا ہے نا، تو باطل کبھی فکری صورت میں آتا ہے، صحیح بات ہے، کبھی سطحی صورت میں آتا ہے، کبھی باطنی صورت میں آتا ہے، کبھی کبھی فعلی، ظاہری صورت میں آتا ہے، کبھی عملی، کبھی جو ہے وہ کردار کی صورت میں آئے گا، قول کی صورت میں آئے گا، کبھی عقائد پر حملہ ہوگا۔ بالکل، یعنی ہر اعتبار سے اسلام کے عقائد پر، احکامات پر، فکری اعتبار سے، ہر اعتبار سے حملے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو یہاں گویا کہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم کہیں پھنس جاؤ، کسی متنازع چیز میں پھنس جاؤ، تو یاد رکھنا کہ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن میری آل کے دامن کرم سے وابستگی کو نہ چھوڑنا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اسے اختیار کرنا، تو سبحان انشاءاللہ اللہ، تم سبحان کبھی بھی بھٹکو گے راہ راست سے بھٹکو گے نہیں۔ انشاءاللہ۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب، کیا بات ہے۔ میں قبلہ اس حوالے سے ابھی حدیث ثقلین اور خوبصورت عمدہ آپ نے تشریح فرمائی حدیث کی اور ہمیں آگاہی ملی، تو سورۃ الدہر میں جو اہل بیت اطہار کے منت والے جو روزوں کا ذکر آیا ہے، اس سے آپ کی فضیلت اور عظمت ظاہر ہے۔ اہل بیت اطہار تو ویسے ممتاز ہیں، پھر اللہ رب العزت اور انہیں ممتاز فرما رہا ہے سورۃ الدہر کی ان آیات کی روشنی میں، کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ حضرت نے بہت ہی علمی اور عمدہ گفتگو فرمائی، سبحان اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم پر تا دیر صحت عافیت سے قائم فرمائے، آمین آمین۔ آپ نے جو سوال کیا، اللہ رب العالمین نے حضور کے گھرانے کی بڑی عظمت، بڑی شان قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بیان فرمائی ہے، اور ویسے بھی حضور کے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ ہو نہیں سکتا ہے۔ صحیح بات، وہ مولانا حسن رضا نے کہا تھا کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، واہ، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان تو وہ عظیم گھرانہ ہے، اور اس عظیم گھرانے کی ہر خوبی نرالی ہے، اور خاص طور پہ جب ہم سخاوت کی بات کرتے ہیں تو اس گھرانے کی جو سخاوت ہے، کیا شان ہے میرے آقا کے گھرانے کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بعض مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا، بعض نے اس حوالے سے اور بھی اقوال بیان کیے ہیں کہ حسنین کریمین دونوں شہزادے جو ہے نا بخار میں مبتلا تھے، بخار آیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے عیادت کے لیے، تو پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر میں سے کسی صحابی نے یا کسی اور نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، کوئی نظر مانیں تاکہ یہ دونوں شہزادے ٹھیک ہوں اور جو ہے اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی کہ اگر میرے یہ دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں تو میں اللہ کی رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ صحیح، تو دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر پوری کرنے کے لیے روزے شروع فرمائے۔ ایک یہودی سے آپ نے قرض لیا، اور اس قرض سے جو ہے نا 3 سا آپ نے جو خریدے اور وہ گھر میں دیے، اور سیدہ کو فرمایا کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں تو 3 دن ایک سا جو ہے نا آپ جو ہے نا بناتی رہنا روٹیوں کا۔ تو حضرت مولا علی نے روزہ رکھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بھی روزہ رکھا۔ بہرحال روزے رکھے، اور سیدہ نے 1 سا آٹا پیسا اور اس کی روٹیاں بنائیں، 5 روٹیاں اس کی بنیں، اور شام کو جب افطار کیا نماز کے بعد حضرت علی واپس آئے تو دروازے پر ایک مسکین نے صدا دی کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔
حضرت مولا علی نے اپنے حصے کا کھانا جب دیا تو سیدہ نے دیکھا، انہوں نے بھی دے دیا، اور گھر والوں نے باقیوں نے جب دیکھا سنین کریمین نے تو انہوں نے بھی دے دیا۔ تو نتیجہ یہ کہ اس دن جو ہے پانی کے ساتھ افطاری کی گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرے دن آپ نے روزہ رکھا تو دوسرے دن بھی جو ہے شام کو جب نماز سے واپس آئے، دسترخوان بچھایا گیا کھانے کے لیے، تو ایک یتیم آیا، اس نے آ کر صدا دی کہ میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیا جائے۔ تو اس دن بھی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کھانا دیا، تو آپ کے دیکھا دیکھی باقی گھر والوں نے بھی دے دیا، اور آج بھی پانی کے ساتھ افطاری کی گئی۔ اللہ۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، اور جب افطاری کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے کھانے کے لیے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں قیدی ہوں، مجھے یہاں قید کیا گیا ہے، کھانا نہیں دیا گیا، تو مجھے کھانا دیجئے اے رسول اللہ کے گھر والوں، اللہ پاک تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کھانا دے دیا، آپ کی دیکھا دیکھی باقی گھر والوں نے بھی دے دیا۔ تو آپ 3 دن ان حضرات نے پانی کے ساتھ افطاری کی، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی دونوں شہزادوں کو لے کر گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ تو بھوک سے نڈھال ہیں، تو آپ پھر ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے، تو سیدہ کا بھی بھوک سے یقیناً جو ہے نا ظاہری طور پہ آپ بھی کافی کمزور ہو گئی تھیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے دعا کی، تو جبریل امین سورۃ الدہر کی کچھ آیات لے کر حاضر ہوئے، جس میں اہل بیت کی شان بیان کی گئی، اہل بیت کی اوصاف بیان کی گئی، اور اللہ پاک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں عَلَىٰ حُبِّهِ کے حوالے سے مفسرین نے کئی اقوال بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کی محبت میں یا علی حبہ کی ہی ضمیر انہی کی طرف لوٹے گی کہ اپنی ضرورت کے باوجود، دیکھیں نا سارا دن روزہ رکھا ہے، صحیح بات، اپنی ضرورت کے باوجود بھی، اپنی اس کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو یہ اس کے بعد پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد قیامت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے، قیامت کے دیگر معاملات سے ان حضرات کو محفوظ فرمائے گا، اور پھر ان کے لیے جنت کی بشارتیں دی گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے اس کی سخاوت بے مثال۔ اللہ اکبر۔ قیامت کی سختی سنتے چلے آئے ہیں، لیکن جب تاریخ امام کی شہادت کا ذکر چھیڑتی ہے تو معلوم چلتا ہے کہ صعوبت کیا ہوتی ہے، سختی کیا ہوتی ہے۔ انفیکٹ ابھی جب آپ نے فرمایا کہ اللہ کی محبت میں، اب یہ تسلسل مسلسل ہے حضور کی آل پاک میں، ایسا نہیں کہ محض کربلا میں اللہ کی محبت اور رضا پہ اپنا سر تسلیم خم ہے، بلکہ جیتے جی بھی مفتی صاحب جو موقع آ رہا ہے، جو لمحہ آ رہا ہے، اللہ کی محبت پیش نظر ہے، اللہ کی رضا پیش نظر ہے، اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا، رب ہے، یعنی سیدہ بھی لا الہ الا اللہ، حضرت علی بھی لا الہ الا اللہ، حسنین کریمین، ہر تقالہ میں توحید بلند کر رہا ہے پورا خانوادہ ہر لحظہ اپنی شہادت کے وقت تک۔ میں مفتی صاحب اجازت ہے تو ایک اور قرآن مجید سے آپ سے سوال، سورۃ الشورى میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا ذکر ملتا ہے، اس حوالے سے ہماری کوئی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں یہ بڑی ہی اہم آیت کریمہ ہے، اور قبلہ مفتی صاحب نے بڑے ایک محبت اور ایک ولولے سے یہ واقعہ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کے ضمن میں جو ہے وہ بیان فرمایا۔ یہ جو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر اس تبلیغ کے عوض میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر مودت فی القربہ، اپنے اہل بیت کی محبت طلب کرتا ہوں۔ جب بہت سے لوگ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کی اجرت مودت کی صورت میں طلب فرمائی، تو یاد رکھیں کہ یہ اس قبیل سے ہے کہ میں تم سے کوئی مال و دولت طلب نہیں کرتا، میں کوئی چیز تم سے نہیں مانگتا، اور نہ میں نے مانگی ہے، اگر مانگتا تو اپنی اہل بیت کی محبت تم سے مانگتا، لیکن میں نے مانگی نہیں، میں نے نہیں مانگی، جی میں نے مانگی نہیں۔ اللہ، لیکن یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کی چاہت کیا ہے، کہ اگر میں مانگتا، میں اکثر کہتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، یعنی یہ سروں کا تاج، یہ بہت نیچے کی بات، صحیح بات، ہماری ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، صحیح بات، ہم ان کی قدموں کی خاک 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 اس کے برابر بھی نہیں، صحیح بات، ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے ان کے مرتبے فٹ کرنے والے، صحیح بات ہے، ہم کون ان کے
دونوں جماعتیں ہمارے لیے سروں کی تاج ہیں، بے شک، ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں، کیوں کہ دونوں کی نسبت مصطفیٰ، کیا بات ہے، میرے مصطفیٰ ان کی محبت سے خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت، یہاں محبت نہیں فرمایا، یہاں مودت فرمایا۔ اللہ اچھا، محبت جو ہے حبن سے ہے، حبن کا معنی ہوتا ہے دانا، فالق الحب والنوا، قرآن کریم میں بیان ہے اس کا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حب صحرا میں بکھیرنے والے اس دانے کو کہتے ہیں کہ جسے بکھیر دیا جاتا ہے، اس کے بعد زمانے کے حوادثات، بارش بھی ہوتی ہے، دھوپ بھی پڑتی ہے، لیکن وہ اپنا کام کرتا ہے۔ واہ واہ، تو جس کو محبت ہو جائے واہ واہ واہ، تو وہ ہر مصائب و علام جھیل لیتا ہے، واہ واہ، مگر لیکن اپنی محبت سے پیچھے نہیں ہٹتا، ہٹتا نہیں ہے۔ واہ واہ، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ، محبت بھی بڑی ذیشان ہے جس کو ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور میں یہاں پر فانی محبت کی بات نہیں کر رہا، باقی محبت کی بات آپ نے حب کی مثال خوب دی ہے، یعنی اس کو صحرا میں بکھیر دیا، لیکن یہاں مودت فرمایا۔ اللہ اکبر، صحیح، کیونکہ محبت جب کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو بعض اوقات ختم بھی ہو جاتی ہے، بالکل صحیح، بعض اوقات ختم بھی ہو جاتی ہے، محبت فانی ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ کسی دوست سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو محبت نکل گئی، ختم ہو گئی، صحیح بات، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہاں مودت فرمایا، اس لیے کہ محبت ختم ہو جاتی ہے، مودت، لیکن مودت ختم نہیں ہوتی۔ کیا مصعب بریک اگر زیادہ کیا خوبصورت مثال جاری ہے، اور اب مودت اس سے بڑی منزل ہے، اور آپ نے تو حب پہ ہی ایسی منزل پیش فرمائی۔ اب اصل میں مصعب آپ کو پتہ ہے میرا شعر سے کیسا ایک تعلق ہے، جتنے لوگوں نے سخن میں طبع آزمائی کیا، غزل کی صنفوں میں، انہوں نے جب یہ صحرا میں یہ جو دانے کی مثال دی ہے نا، یہ اور تڑپ کا نام ہے، اور آپ اس سے اونچی منزل کی بات کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں مصعب سے۔ خوش آمدید ناظرین، آخری لمحہ شہادت کی حقیقت کی آج کی نشست کا جاری رہے گی انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر، اور آج اہل بیت اطہار ہمارا موضوع سخن ہے، یہ آخری حصہ ہے، اور کچھ تھوڑا سا وقت باقی ہے، میں چاہتا ہوں اس میں جتنا بھی فیضیاب ہم ہو سکے۔ مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں مودت رشتہ داری کے جتنے بھی احکامات یا جتنی بھی آیات ہیں، تو اس میں اللہ رب العالمین نے مودت کا ذکر فرمایا، محبت کا ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے کو آگ کر دے، کچھ بھی کر دے، لیکن بیٹا بیٹا رہتا ہے، تعلق ٹوٹتا نہیں ہے، اللہ، ٹھیک ہے نا؟ بہن بھائیوں کا تعلق ٹوٹتا نہیں ہے، اپنوں سے، رشتہ داروں سے کچھ بھی کر لیا جائے تو تعلق ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیں بعض اوقات ہماری مرضی کے محبت کریں نہ کریں، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ محبت کرنی ہی کرنی آل بیت سے، کرنی اللہ، اور دوسرا ہاں ایک محبت وہ ہوتی ہے کہ جس میں تعلق ہو نہ ہو ضروری نہیں ہے، یعنی قریبی تعلق ہے نہیں، دور سے محبت ہے، لیکن یہاں پر اس محبت کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی محبت کرنی ہے کہ تمہاری محبت کبھی جائے بھی نہیں، اور دوسری ایسی محبت کرنی ہے کہ ان کے دامن کرم سے ہمیشہ وابستگی اختیار کرنی ہے، اور کبھی بھی ان کے دامن کرم سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ مودۃ فی القربہ، اور میں ایک حدیث پاک جو تفسیر کشاف میں ہے کہ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طویل حدیث ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جو مسلمان اہل بیت کی محبت میں مرا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سے پہلے یہ بتا دوں، یہ حدیث ہے، جی اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے طواف کیا، جس نے مقام ابراہیم پر آیا، رکن اسود کے پاس آیا، اور حال یہ ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں بغض ہے، تو فرمایا کہ وہ آگ میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ اور یہاں محبت کی بات آ جائے تو فرمایا کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا، تو فرمایا کہ توبہ کرتے ہوئے مرے گا، مغفرت شدہ ہوگا، ایمان سلامت لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، جب قبر میں اسے رکھا جائے گا تو جنت کی 2 کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور اس کی قبر رحمت والے فرشتوں کے لیے مزار بن جائے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث رسول ہے یہ۔ اللہ اکبر، کیا مرتبے ہیں ان لوگوں کے جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ اکبر۔ میں بزرگان دین اور صحابہ اکرام کے حوالے سے پھر تسلسل قائم کریں کہ وہ ان کی اہل بیت سے محبت، مختصر سا وقت بچا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اہل بیت کی محبت تو ہر ایمان والے کی جان ہے، اور ہمارا ایمان رسول اللہ کی اور اہل بیت کی محبت کے بغیر کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے،
اور اہل بیت اور خاص طور پہ حسنین کریمین کی محبت تو اتنی عظیم ہے کہ حضور نے کئی مواقع پر یہ دعا کی، اللہم انی احب الحسن والحسین، کہ یا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ رسول اللہ کی دعا ہے۔ تو اس دعا کے بعد یقیناً ہر مومن اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی تسلسل تھا اور بزرگان دین کا بھی یہی تسلسل تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اہل بیت سے بہت محبت فرماتے تھے، اہل بیت کا بڑا احترام کرتے تھے۔ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر حدیث کی روایت کے معاملے میں بڑے محتاط ہیں۔ آپ سے کل 139 حدیثیں روایت ہیں، اور ان میں سے 4 حدیثیں جو ہیں اہل بیت کی شان میں روایت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور خاص طور پہ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ عقبہ بن حارث نے روایت کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دفعہ عصر کی نماز ادا کی، اس کے بعد آپ چلے، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ ہیں، اللہ اکبر۔ جا رہے تھے تو دیکھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھے، ان کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھایا اور فرمایا کہ اے بیٹے تو رسول اللہ کی مشابہت ہے، بیٹا علی کا ہے، مشابہت رسول اللہ کی ہے۔ حضرت علی یہ سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اس سے محبت کا آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑی محبت فرماتے تھے اہل بیت سے، اور بے شمار واقعات ہیں کیونکہ ٹائم مختصر ہے۔ تو جب مدائن کا جو ہے نا مال غنیمت آیا نا مدینہ پاک میں، تو حضرت عمر نے دسترخوان بچھوایا اور اس پہ وہ جو سامان تھا، مال تھا، دراہم اور دنانیر تھے، وہ رکھے گئے۔ تو سب سے پہلے جو وہاں آئے اپنا حق لینے کے لیے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، میرا حق دیں جو اللہ پاک نے مومنوں کو دیا ہے۔ تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو 1000 درہم دے دیے جائیں۔ پھر حضرت امام حسین آئے تو آپ نے حکم دیا ان کو بھی 1000 درہم دے دیے جائیں۔ اور بیچ میں حدیث طویل ہے لیکن کیونکہ ٹائم مختصر ہے، تو ان کے بعد تیسرے نمبر پر جو آئے وہ حضرت عبداللہ بن عمر آئے۔ حضرت بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ آئے تو آپ نے ان کی بھی توقیر کی اور فرمایا ان کو 500 درہم دے دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تو وہ ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ میں نے جنگیں کی ہیں، اور میں نے اس دور میں جنگیں کی ہیں جب یہ شہزادے جو ہیں نا یہ بچے تھے، کھیلتے تھے، خلیفہ وقت کا، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا بھی ہوں، میں وہ ہوں، تو آپ مجھے 500 درہم دے رہے ہیں، اور ان کو 1000 درہم دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ ان کے اگر تو ان کی برابری کرنا چاہتے تو پھر ان کے والد جیسا والد لا، ان کی والدہ جیسی والدہ لا، ان کے چچے جیسا چچا لا، اور ان کے نانے جیسا نانا لا، اور ان کی نانی جیسی نانی لا۔ اور پھر خود ہی فرمایا کہ ان کے والد علی المرتضیٰ ہیں، ان کی والدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور ان کے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، اور ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اور فرمایا کہ اے بیٹے تو کوشش کر، تو ان میں سے کسی جیسا بھی نہیں لا سکتا ہے، تو لہٰذا تو ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار محبت کرتے تھے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اتنی محبت کرتے تھے کہ جب یہ شہزادے ان کے پاس آتے حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو جاتے، ہاتھ باندھ کے ادب کرتے، احترام کرتے۔ لوگ پوچھتے کہ آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ جو ہے امیر وقت ہیں، تو آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان میں رسول اللہ کی شبیہ نظر آتی ہے، رسول اللہ کا خاندان ہے، اور وہ گاہے بگاہے ان کی بہترین انداز میں خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام بزرگان دین یقیناً رسول اللہ کے خانوادے سے بڑی محبت فرماتا تھا، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چل کر جو ہے اپنے محبوب کے گھر والوں سے محبت کی اور عزت احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت خوب، ماشاءاللہ مفتی صاحب کمال کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں اکثر مفتی صاحب محافل میں اور جب بھی اہل بیت اطہار کا کہیں ذکر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اکثر لوگوں سے کہ اکثر جانبین جو ہے وہ ذکر امام حسن جو ہے وہ نہیں کیا کرتے۔ امام علی مقام کا ذکر تو ہمیں بہت ملتا ہے، لیکن امام حسن زیر ذکر نہیں آتے، زیر لب نہیں آتے، لیکن جب ان کا ذکر ہوا ہے تو میں انہی کو خراج پیش کرتے، فردن فردن اہل بیت کو ہم نے خراج پیش کیا ہے۔ امام حسن سے متعلق 2-3 اشعار اور پھر انشاءاللہ منقبت اہل بیت دانیال شیخ پیش کریں گے، ہم آپ سے اجازت طلب کریں گے۔ مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن تیری کیا بات ہے، مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے، تیرے بھائی سا بھائی کسی کا نہیں،
تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، تیرے بھائی سا بھائی کسی کا نہیں، تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، ابن عالم کا تجھ کو پیمبر کہیں، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے۔ اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات۔ خوبصورت پروگرام پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں علماء کو ایک مرتبہ بارے دیگر، اور دانیال بھائی سے گزارش کروں گا آپ منقبت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ انام سلام، صدائیں آتی تھیں ہر سمت سے، سلام سلام، بڑھے جو کر کے وہ چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، بڑھے جو کر کے وہ یہ شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، یہ شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، امام وہ جنہیں سب کہتے ہیں امام سلام، بڑھے جو کر کے وہ انہیں سلام، منور یہ چاہتا ہے جی، تمام عمر لکھوں اور نہ ہو تمام۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز عشاء ادا کریں۔ اللہ